بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک بڑا علمی اور خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہندوستان کے بہت بڑے عظیم شہنشاہ یمین الدولہ ابو القاسم محمود غزنوی رحمہم اللہ سے متعلق ہے۔ سلطان محمود غزنوی ابو منصور ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہے۔ یہ 971 عیسوی میں پیدا ہوا غزنی میں، اور 1030 عیسوی میں انہوں نے 59 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کے باپ کا نام سبکتگین ہے، اور سبکتگین ترکی زبان کا لفظ ہے۔ سبکتگین کا معنی ہے عزیز شہزادہ۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں نے طبقات ناصری میں اور تاریخ فرشتہ میں ایک عظیم الشان واقعہ پڑھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو 3 باتوں میں بڑا تردد تھا، شک تھا۔ ایک تو اس کو رسول کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور زمانہ حدیث العلماء وارثۃ الانبیاء کی صحت کے بارے کچھ تردد تھا۔ وہ اس کی صحت پر اعتبار نہیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ غریب لوگ جو علماء ہیں، یہ طبقہ بھی اتنا امیر کبیر نہیں ہوتا، اور نہ ان کے پاس کوئی مال و دولت ہوتا ہے، نہ پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، نہ یہ زمیندار ہوتے ہیں، نہ یہ صاحب ثروت رچ مین اور بڑے مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علماء کے ورثے کا مالک کیسے فرمایا؟ یعنی اس حدیث کی صحت کے بارے سلطان کے ذہن میں شک تھا۔ اور ایک اس کو یہ شک تھا قیامت کے قائم ہونے سے، اور تیسرا اس کو یہ شک تھا کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں بھی کہ نہیں، یعنی میرا باپ سبکتگین ہے، اللہ جانے میرے ذہن میں یہ کیوں شک آتا ہے، میرا ذہن کیوں مشکوک ہوتا ہے۔ اچھا، ایک دن ہوا یوں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فراش کو آواز دی۔ فراش کہتے ہیں جھاڑو دینے والے کو، فرش بچھانے والے کو، یا پھر روشنی کا انتظام کرنے والے کو، لغت کے حوالے سے آپ فرنگ آصفیہ کو اٹھا لیں، یا پھر فیروز اللغات کو اٹھا لیں، کریم اللغات کو اٹھا لیں، امین اللغات کو اٹھا لیں، کسی بھی لغات کے اندر یہ لفظ دیکھیں گے تو آپ کو فراش کا معنی جو ہے وہ مل جائے گا۔ سلطان نے اپنے فراش کو ساتھ لیا، اس کے ہاتھ میں سونے کا شمعدان تھا۔ سلطان رات کے اندھیرے میں ایک طرف کو چل نکلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانی کی عمر میں، سمجھ لیجئے کہ طالب علم ہے۔ وہ مولانا صاحب کچھ لباس بھی ایسے ہی تھا، مفلوق الحال نظر آ رہے تھے، لیکن وہ حدیث مبارکہ کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور سبق یاد کر رہے تھے۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے تو قریب ہی ایک بنیے کی دکان تھی۔ بنیا کہتے ہیں بقال کو، سبزی بیچنے والا، اناج بیچنے والا، آٹا دال بیچنے والے کو بنیا کہتے ہیں۔ جب اس کو سبق مولوی صاحب کو بھول جاتا تو وہ اٹھ کر بنیے کی دکان پہ آتے، وہاں روشنی تھی، دیا تھا، چراغ جل رہا تھا۔ وہ مولوی صاحب کتاب قریب کرتے اور چراغ سے اپنا سبق دیکھ لیتے۔ سلطان یہ منظر دیکھ رہا تھا، سلطان کا دل پسیج گیا، سلطان کے دل میں رحم آیا، پریشان ہوا۔ اس نے فراش کو کہا کہ یہ شمعدان ان کو دے دو، یہ مولانا صاحب جو سبق یاد کر رہے ہیں نا، دین کا طالب علم، دین کا عالم بن رہا ہے، اسے یہ شمعدان دے دو۔ فراش نے سلطان کا حکم مانا اور وہ شمعدان جو تھا وہ مولانا صاحب کو دے دیا۔ سلطان کو بڑی خوشی ہوئی، سلطان یہ کام کر کے واپس چل دیے۔ جب رات اپنے محل میں پہنچا، سلطان نیند غالب تھی، تھکن بھی ہو چکی تھی۔ سلطان بستر پہ لیٹا تو
تو سلطان کی قسمت جاگ اٹھی۔ سلطان محمود غزنوی سویا ہوا تھا، بس پھر قسمت نے انگڑائی لی، نصیب جاگا، سلطان کے خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آئے، رسولوں کے سلطان جلوہ گر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ تجھے ایسی ہی جزا دے جیسی تو نے میرے دین کے ورثے کے مالک کے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ تجھے ایسی ہی جزا دے۔ سلطان کی آنکھیں کھلی تو اس وقت تک تو سلطان کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، سلطان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ سلطان اپنی قسمت پہ نازا تھا کہ میں نے آج خواب میں کیا دیکھا، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب سلطان شاداں و فرحاں اٹھا تو وہ بڑا خوش تھا کہ اس کے تینوں سوالوں کا جواب رسول اللہ نے عطا فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تو اس سوال کا بھی جواب مل گیا، یہ شک بھی دور ہو گیا کہ علماء واقعتاً رسول اللہ کے ورثے کے مالک ہیں، نبیوں کے ورثے کے مالک علماء ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور بڑی تھینٹیکیٹڈ ہے، آن دا ریکارڈ ہے، اس کی صحت پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان کو شک تھا، رسول اللہ نے خود جلوہ فرما ہو کر خواب میں یہ شک دور فرما دیا۔ فرمایا اللہ تجھے ویسی ہی جزا دے جیسی نیکی تو نے میرے دین کے ورثے کے مالک کے ساتھ کی، جیسی ایک دین کے طالب علم کے ساتھ، ایک عالم کے ساتھ تو نے نیکی کی، اللہ تجھے قیامت کو ایسی ہی جزا دے۔ اور ساتھ یہ بھی جملہ فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، قیامت کا شک بھی جاتا رہا، علماء کے جو وارثۃ الانبیاء کی حدیث مبارکہ ہے اس کا شک بھی جاتا رہا، اور ساتھ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ بولا وہ یہ فرمایا اللہ کے رسول نے اے سبکتگین کے بیٹے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے ذرا اور لطف اندوز ہوجیے، آپ لوگ لطف اندوز ہو جائیں گے، آپ انجوائے کریں گے کہ کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی کے خواب میں جلوہ فرما ہو کر اس کے تینوں شکوک و شبہات کو دور فرما دیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں شک بھی دور کیا اور اپنی زیارت کے شرف سے مشرف بھی فرمایا۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے اللہ ہمارے اس مختصر حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔